شاہد صاحب کہتے ہیں کہ پطرس کے سلسلے میں دو ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ رسم و راہ میں، تعلقات میں، یعنی یہ نہیں کہ بڑے عہدے پر پہنچ گئے تھے تو کسی سے بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ اس زمانے میں بیٹا جو ذرائع ابلاغ کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، جو سب سے زیادہ جدید ذریعہ تھا، وہ ریڈیو تھا، ٹھیک ہے۔ اب دو ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنا شروع کر دیے۔ اب ریڈیو پر ہر تقریر کا ایک کانٹریکٹ کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب شدہ بات پطرس تک پہنچی۔ شدہ کہتے ہیں ہوتے یعنی بات نکلی کہ نہیں کر رہے ہوتے پطرس تک بات پہنچ گئی۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی۔ انہوں نے پوچھا اپنے استاد سے کہ کیا وجہ آپ نہیں کر رہے؟ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی دیکھیں نا، مثال کے طور پہ اب شایان ہے، یا احتشام آپ، یا عبدالرافع، طلحہ، ہارون، جتنے بچے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو میں پڑھاؤں اور آپ کسی عہدے پر پہنچے اور جن لوگوں کو آپ سکھا رہے ہیں وہ مجھے سکھائیں، تو پھر میں آپ سے یہی کہوں گی نا کہ دیکھو بچوں، آپ لوگوں کو اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ آپ کے شاگرد میری اصلاح کریں، نہیں وہ مجھے سکھائیں۔ تو یہ مسئلہ تھا۔ پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یعنی راضی نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ مطلب پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے یعنی پطرس نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ طویل، بڑا لمبا۔ براڈ کاسٹ کہتے ہیں بیٹے جو نشر ہوتا ہے، جو نشریات جو ریڈیو سے نشر ہوتی ہے۔ ٹی وی کی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے، ریڈیو کی کیونکہ آپ سنتے ہیں اس لیے وہ براڈ کاسٹ ہوتی ہے۔ حسن اخلاقیات یعنی اخلاقیات پہ جو مینرز ہیں، انہوں نے اپنا پورا عملہ جمع کر کے انہوں نے بتایا کہ آپ نے کس طریقے سے کام لوگوں سے کروانا ہوتا ہے، آپ کے اندر کیا اخلاقیات ہونی چاہیے، آپ نے کیا طریقہ پکڑا ہو۔ بات تو کھل ہی گئی تھی، یعنی پورے ہر طرف ہر کسی میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ان کے استاد کو جو ہے نا ان کے ساتھ یہ کام سلوک ہوا ہے۔ اب اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، انہوں نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا، یعنی وہ جو تقریروں والا جو پروگرام نشر کرتے تھے ان کے جو انچارج تھے، اب انہوں نے ایویں اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے وہ عادت بن جاتی ہے کہ جو کام آیا اس میں ایک دو جملے ادھر سے ادھر کر دیے، یہ کام یہ کاٹ دیں، یہ لکھ دیں۔ اب ہر بندے کا تو بیٹے یہ ہر بندہ ضروری نہیں کہ جو کاٹ چھانٹ کر رہا ہے اس پائے کا ہو، اس کو اتنا مقام و مرتبہ ہو۔ تو انہوں نے تقریروں کے انچارج کو بلایا جو اسٹیشن ڈائریکٹر، انہوں نے کہا اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں۔ حسب دستور، یعنی جو اس کا طریقہ تھا ہمیشہ سے کہ اپنی کارروائی دکھانے کے لیے کہ میں بڑا ایفیشینٹ، بڑا قابل بندہ ہوں، اس نے ان کے مسودے میں سے دو ایک فقرے نکال دیے تھے۔ مسودہ بیٹا جو تحریر، یعنی وہ تحریر جو مرزا صاحب نے لکھی تھی، اس کے کہیں دو چار لائنیں کاٹ دیں کہ یہ نہیں ٹھیک آپ نے لکھا، یہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک ایسا بندہ جو اس قدر پہلے سے اتنا صاحب علم ہو اور وہ روپے لے کر بھی اپنا کام نہ لکھنا چاہتا ہو، تو وہ سوچیں کہ وہ پھر کیا سلوک کرے گا۔ پھر انہوں نے یہی کہنا تھا نا کہ میں نے نہیں کروانا۔ اب ان فکروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہوگا، یعنی اس کی وجہ بن گئی نا کہ اس کی تو نوکری داؤ پہ لگ گئی تھی۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے، مرزا صاحب نہ مانے۔ بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے کہ یعنی مجھے تو نوکری سے ان لوگوں نے نکال دینا ہے، میرے گھر والے بھوکے مریں گے، تو انہوں نے پھر آپ کو یہ جو دعائیں ہیں نا، اس کا مطلب ہے بد دعائیں، کہ آپ ہی کو یاد کریں گے، آپ ہی وجہ بنیں گے میرے نکلنے کی۔ تو مرزا صاحب کے کان کھڑے ہونے کے فوراً کسی کی بات پہ مطلب توجہ دینا، غور سے سننا، تو بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ اخلاق دیکھیں کہ اول تو یہ ان کو گوارا نہیں تھا کہ ان کے کام میں اس طرح کا ایسا نقص نکالا جائے، ایسی خرابی جو اصل میں نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اتنے قابل تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی تحریر کیسی ہے یا کیا ہے۔ لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ اس کا نقصان ہوگا تو فوراً بولے یہ تو میں نہیں چاہتا۔ تو اس نے کہا اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجیے۔
کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، تو مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیا۔ اس سے بیٹے آپ کو ان کے دیکھیں نا کردار کی خوبصورتی کا احساس ہوا کہ کس طرح کے شخص تھے۔ اب کہتے ہیں کہ جنگ کے زمانے میں، اب یہ جنگ کون سی بیٹے؟ دوسری جنگ عظیم، ٹھیک ہے، یہ زمانہ ہوگا 1939 میں میرا خیال ہے۔ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ جو ہے نا 45 میں تو ختم ہوئی ہے، 45 میں۔ اب یہ جتنے سال کا زمانہ تھا اسی زمانے میں حسن اتفاق سے، یعنی کہ اتفاق سے دلی میں لاہور کے بیشتر یعنی بہت سارے ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ یعنی لاہور کے کافی شاعر اور ادیب تھے جو کام کے اپنے روزگار کے سلسلے میں دلی گئے ہوئے تھے۔ تو پطرس کی تحریک پر کہ ان کے کہنے پر، ان کی وجہ سے ان کے خیال تھا ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا۔ ادبی حلقہ آپ آج کے زمانے میں جن کو کہتے ہیں ایک فورم سا یا ایک بیٹھک آپ سمجھ لیں، یا چند لوگ اکٹھے ہو جائیں کہ آپ تو ان کو آرگنائزیشنز کا نام دے دیجیے، لیکن وہ بڑے پیمانے پر ادبی حلقہ چھوٹا سا گروپ کہہ لیں آپ، جس میں یہ دیکھیں یہ لوگ ہیں، ان کے نام آپ نے انڈرلائن کرنے ہیں۔ ڈاکٹر تاثیر، یہ علامہ اقبال کے بڑے وہ تھے بیٹا، چاہنے ماہنے والوں میں بڑے ادیب تھے، نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل تھے۔ فیض احمد فیض مشہور شاعر ہیں۔ حامد علی خان جو ہیں یہ الحمرا کا جو ایک رسالہ ہے ادبی، اس کے ایڈیٹر اور ادیب تھے بڑے اچھے۔ حمید احمد خان بڑے مشہور صحافی، پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر، نہیں وہ دوسرے حمید احمد خان ہے، یہ جو حمید احمد خان ہے یہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، نقاد، بڑے اچھے ادیب۔ چراغ حسن حسرت بڑے مشہور صحافی اور مزاح نگار، آپ کو یہ جو 7ویں 8ویں ان کے مضامین بیٹا ہوتے ہیں۔ اچھا، محمود نظامی صاحب جو ہیں یہ بھی سفر نامہ نگار تھے، ادیب تھے بنیاد طور پہ۔ غلام عباس جو ہیں افسانہ نگار، انصار ناصری صاحب یہ جو ہیں یہ بھی براڈ کاسٹر تھے، ریڈیو سے وابستہ تھے۔ یہ سب شامل ہیں، سارے لوگ جو اپنی اپنی سمجھنے فیلڈ کے ماہر جو تھے وہ شامل ہوتے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک اجلاس ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پہ، کبھی ڈاکٹر تاثیر صاحب کے گھر پہ۔ اس میں ایک کسی بھی موضوع پر نا ادبی موضوع کو لے لیتے، اس پر مقالہ پڑھا جاتا تھا۔ مقالہ کہتے ہیں بیٹے ایک موضوع لے لیا، اس پر ایک سنجیدہ مفصل مدلل قسم کا ایسی تحریر، یعنی ایک مضمون کی شکل میں، اس کو انگلش میں تھیسس کہا جاتا ہے، دلائل کے ساتھ، اس میں ایک موضوع اس میں سارے بات دلائل کے ساتھ کی گئی، اور پھر جب وہ ہو جائے تو پھر اس پر گفتگو کی جاتی تھی۔ اب ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا۔ اب اتفاق سے اس دن اس محفل میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا، پطرس خاموش رہے۔ اب مرزا صاحب سے درخواست کی کچھ فرمائیں۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے۔ بحث مباحثہ بیٹا اس کو انڈرلائن کریں گے، بات بڑھا چڑھا کے اپنا علم جھاڑنا یا اپنی رائے اتنی جلدی نہیں دیتے تھے وہ، تو اس لیے وہ بڑی محتاط رائے دیتے تھے، یعنی ایک دم ایگزیکٹ قطعی طور پہ ایسے نہیں کہتے تھے کہ نہیں جی یہ ایسے ہی ہے، بس انداز ایسا ہوتا تھا کہ نہیں یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی، مطلب فوری حتمی رائے نہیں دیتے تھے۔ اب پطرس کو شوخی سوجی یعنی شرارت، انہوں نے کیا کہا کہ فیض احمد فیض کو اشارہ کیا، وہ کہ تم بھی بحث میں حصہ لو۔ ابھی مرزا صاحب بات کر رہے تھے اور وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے، بات کاٹ کر اب فیض نے مرزا صاحب کی بات کاٹی اور فوراً شروع ہو گئے۔ کیا کہا؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، یعنی ان کی بات کاٹ کر تو فیض صاحب نے اپنے آپ کو زیادہ باعلم ثابت کرنا چاہا۔ اب مرزا صاحب نے کیا کہا؟ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ، اب یہاں پر یہ ڈیش جہاں پہ آتی ہے نا، اس کی بات ہے کہ مرزا صاحب نے آگے اپنی پوری بات شروع کر دی۔ اب شاہد صاحب کہتے ہیں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا، یعنی کہ اتنا علم، اتنی گہرائی، اتنے دلائل، اتنی خوبصورت گفتگو۔ شاہد صاحب کہتے ہیں کہ اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہے۔ فیض پشیمانی سے یعنی شرمندگی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ دیکھا، اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، یعنی وہ گفتگو کر رہے ہیں اور ہم سب اس طرح سے ان کو دیکھ رہے تھے کہ یعنی کیا علم ہے۔ پطرس نے
مرزا صاحب کے جلال کو یعنی ان کے غصے کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھنا شروع کر دیں، ٹی بریک کروا دی کہ چائے سب چائے پیتے ہیں، اور خدا خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا، یعنی ان کا غصہ دور ہوا۔ اچھا، یہ جو اگلا پیراگراف ہے نا، یہ آپ نے سارا انڈر لائن کر لینا، یہ تشریح کے حوالے سے یہ دو چار لائنیں بڑی اہم ہیں کہ مرزا صاحب گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے، بہت دیر تک پڑھتے رہتے تھے، ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ ملازمت درس و تدریس ہی کی تھی، نہیں پڑھانے کا کام تھا ان کا، اس لیے نئی سے نئی کتاب پڑھتے رہتے تھے۔ فرماتے تھے، یہ بیٹا میں نے آپ کو کیا کہا ہے، یہ سارا انڈر لائن کرنا ہے، بڑا اہم ہے، اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں۔ اب دیکھیے نا بیٹا، جس زمانے میں انہوں نے پڑھانا شروع کیا ہے، یہاں پر جب کوئی انگلش پڑھتا ہی نہیں تھا، انگریزی پڑھتا نہیں تھا، اس زمانے میں آپ سوچیں کہ یہاں پر گورنمنٹ کالج میں زیادہ جو انگلش پڑھانے والے پروفیسرز تھے وہ انگریز ہی تھے، کیونکہ انگریز یہاں پر رہتے تھے۔ تو پھر مرزا صاحب کہتے تھے میں اتنا نہیں پڑھوں گا تو میری زبان تو نہیں نا ہے، تو زبان تو انگریزوں کی ہے، تو میں ان انگریز پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں اگر میرا مطالعہ زیادہ نہیں ہوگا تو۔ اب ریٹائرڈ جب ہو گئے تو پینشن لینے کے بعد بھی ان کا واحد مشغلہ، یعنی ان کی جو ہابی تھی کیا تھا، مطالعہ کتب پڑھنا، ان کا یہ شغل اب تک جاری تھا، یعنی جب تک ان کی زندگی رہی ان کا یہ شوق پینشن کا بڑا حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کر دیتے تھے، یعنی خرچتے تھے اپنی رقم کتابیں خریدنے میں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے ہمارا اتنا لیکچر بہت ہے، یہ آپ کی اس کا تیسرا حصہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی باقی کی پڑھائی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم آپ کی ایکسرسائز کریں گے۔ بیٹا فی امان اللہ، اللہ حافظ۔